بے بسی کا موسم، عجیب سیاسی موسم ہے، سب بے بس ہیں۔ حکومت ڈیلیور کرنے میں بے بس لگتی ہے، اپوزیشن حکومت کو اتار پھینکنے میں بے بس محسوس ہو رہی ہے، اور تیسرا فریق حکومت کو ڈکٹیٹ کرنے میں بے بس نظر آتا ہے۔ یوں یہ بھی بے بس، وہ بھی بے بس، اور تیسرا بھی بے بس، اس لیے یہ بے بسی کا موسم ہے۔ حکومت سے کچھ ہوتے نظر نہیں آتا، اپوزیشن سے کچھ بدل نہیں پا رہا، اور ریفری کے بار بار ایڈوائس کے باوجود نہ تو پنجاب میں تبدیلی کی بات مانی گئی، نہ وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں پر مشورہ مانا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ سیاست کے تینوں فریق کچھ کر نہیں پا رہے۔ بالکل ایسے ہی جب صدر زرداری کی صدارت کے تیسرے سال میں میمو گیٹ کے بعد سب فریق تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے اور توہن کرہن وقت پورا کرتے رہے، اب بھی وہی صورتحال ہے، کسی کا بس نہیں چل رہا، اس لیے بس یہ یوں ہی چل رہا ہے۔ نظام کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ حکومت کو کچھ ہوگا تو لازماً تیسرے فریق کو بھی زک پہنچے گی۔ اس لیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی حمایت کے ساتھ ساتھ دو باتیں واضح طور پر بتا دی گئیں: وزیر اعظم کے استعفے کے لیے دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے۔ تیسرے فریق کی طرف سے ان دو واضح شرائط کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اپوزیشن ان شرائط کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے کہاں تیار ہوگی۔ اپوزیشن تجربہ کار ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کئی تحریکوں اور کئی حکومتوں کا تجربہ کر چکے ہیں، اس لیے ان سے توقع یہی کرنی چاہیے کہ وہ کسی نادانی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور اپنی سیاسی چالوں کی منصوبہ بندی ایسے طریقے سے کریں گے جس سے اپوزیشن کو سیاسی فائدہ اور حکومت کو سیاسی نقصان ہو۔ اجتماعی استعفوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی یہی نقطہ زیر غور ہوگا کہ کیا استعفے مارچ سے پہلے دیے جائیں یا بعد میں دینے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 85 کے غیر جماعتی انتخابات کے بائیکاٹ سے یہ سبق سیکھ چکی ہے کہ ہر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ الیکشن کے بائیکاٹ سے آپ کے مخالفوں کو واک اوور مل جاتا ہے۔ 1983 کے بلدیاتی انتخابات اور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں واک اوور سے جیتنے والے بعد میں سیاسی منظر پر نمایاں ہو گئے، انہی میں میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے بیشتر اراکین تھے۔ دوسری طرف نون لیگ اقتدار سے بہت طویل عرصے سے لطف اندوز ہوتی رہی، اس کے ارکان اسمبلی اور منتخب لوگ احتجاجی سیاست کے تقاضوں سے زیادہ شناسائی نہیں رکھتے، اس لیے نون لیگ کو چاہیے کہ وہ احتجاجی سیاست کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تجربات سے فائدہ ضرور اٹھائے۔ اپوزیشن اجتماعی استعفے تبھی دے گی جب اس کو یقین ہوگا کہ ان کے استعفوں سے نظام مفلوج ہو جائے گا اور نئے الیکشن کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں رہے گا۔ لانگ مارچ کے پیچھے بھی یہی فلسفہ کار فرما ہوگا کہ اس سے حکومتی رٹ کو چیلنج کیا جائے اور سیاسی تصادم کا ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں سیاسی کشیدگی کے حل کے لیے دباؤ پیدا ہو جائے۔ اپوزیشن اپنے ان اقدامات کو فیصلہ کن نتیجے تک پہنچانے کی حکمت عملی لازماً ترتیب دے رہی ہوگی۔ دوسری طرف حکومت کی ممکنہ جوابی حکمت عملی یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح مارچ کو گزارا جائے، لانگ مارچ سے پہلے سینٹ کا انتخاب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے حکومت مذاکرات کے لیے بھی کوئی سنجیدہ کارروائی کرے۔ حکومت کی سوچ یہ ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہو گیا اور تحریک انصاف کی سینٹ میں اکثریت آ گئی تو اس سے قانون سازی میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ حکومت کا یہ بھی خیال ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد اگلے 2 سال میں کوئی بڑا سیاسی مارکا درپیش نہیں ہوگا، اس لیے حکومت کسی چیلنج کے بغیر اپنا وقت گزار لے گی۔ بظاہر سینٹ انتخابات کے بعد ہی سے اگلے انتخابات کے لیے صف آرائی اور منصوبہ بندی شروع ہو جائے گی۔ حکومت کی بے بسی یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسا نیا نہیں ہے جس سے وہ اگلے 2-3 سال لوگوں کو بہلائے رکھے۔ صحت کارڈ ایک واحد سیاسی حربہ ہو سکتا ہے جس کا کچھ سیاسی اثر ہو سکے، وگرنہ حکومتی اقدامات میں تخلیقی پن اور نیا پن نہیں۔ اگر یہ ایسا ہی رہا تو پھر تحریک انصاف عوامی اور سیاسی سطح پر کوئی کرشمہ دکھا نہیں سکے گی اور یوں اس کے سیاسی مخالفین کے ہاتھ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ پنجاب میں وزیر اعظم بزدار کا سکہ چل رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی بدستور ان سے ناراض ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے مخلص پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید دن رات صحت کارڈ کی کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اگلے چند ماہ میں پنجاب کے 2 سے 3 ڈویژنوں کے لوگوں کو صحت کارڈ دے کر انقلابی اقدام اٹھا لیں گے۔ گو حکومت اور اپوزیشن دونوں سسٹم کے فنا اور بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اپوزیشن کو یقین ہے کہ یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، اسے 5 سال چلانا ناممکن ہے۔ دوسری طرف حکومت کا خیال ہے کہ وہ اسے 5 سال چلائیں گے اور اگلا الیکشن پوری تیاری اور تام جھام سے لڑیں گے۔ اسی لیے تو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ضلع ساہیوال سے قومی اسمبلی کے ایک حلقے کا انتخاب کر لیا ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور پارٹی قیادت کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے۔ ضلع ساہیوال میں زیادہ تر نشستیں نون لیگ نے جیتی ہے، اس لیے تحریک انصاف نے بھی بخوشی چودھری سرور کو اجازت دے دی ہے۔ لانگ مارچ اور استعفوں سے پہلے مذاکرات کا امکان بڑھ رہا ہے۔ تیسرا فریق چاہے گا کہ ملک میں گڑبڑ نہ ہو۔ لانگ مارچ ہوا تو نہ سیاسی استحکام رہے گا اور نہ معاشی استحکام۔ اجتماعی استعفے ہوئے
تو نظام ہی معطل ہو کر رہ جائے گا، ضمنی انتخابات کروانا ناممکن ہوں گے۔ مذاکرات کی پہلی جھلک سینیٹر محمد علی درانی کی شہباز شریف سے جیل میں ملاقات میں نظر آئی۔ درانی صاحب گھاگ سیاست کار ہیں، وہ کچے پر پاؤں نہیں رکھتے۔ حالات اور امکان کا جائزہ لیے بغیر انہوں نے یہ ٹاسک اپنے ذمے نہیں لیا ہوگا، اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ تیسرے فریق کی طرف سے ان مذاکرات کی اشیر بات دی گئی ہوگی۔ اگر اس مفروضے کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات شہباز شریف سے ہوں گے، اور ظاہر ہے مذاکرات کرنے کے لیے انہیں رہا کرنا ہوگا۔ گویا آنے والے 2 مہینوں میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ تبدیلی اگر حکومت کی نہ ہوئی تو پالیسی کی ہوگی۔ حزب مخالف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے، لیکن اس کی بنیاد بھی لانگ مارچ سے فوراً پہلے یا اس کے ساتھ ہی رکھی جائے گی۔